السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں نیلوفر کئی سردران سے کہتی ہے اورحان صاحب نے پرانے قبیلے میں شورا بلائی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوری فیصلہ کر کے وہاں سے حرکت کریں گے۔ نیلوفر کہتی ہے ہیکٹر نے میری بہن ڈیفنے اور شہزادی اسپورچا کو بھی قید کرنے کی کوشش کی، شکر ہے کہ ہمارے سردار وقت پہ پہنچ گئے۔ اوچی کہتا ہے کافر طرح طرح کی چالیں چلتا ہے لیکن ہم ان کے سر کچل دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں سپاہی وہاں پہ آتا ہے اور نیلوفر کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ علاؤالدین صاحب کی طرف سے ہے۔ خط پڑھنے کے بعد نیلوفر کہتی ہے ہماری جاسوس نے ہیکٹر کی آنے والی فوج کے راستے کا پتہ لگا لیا ہے، گیبزے کا پہاڑی راستہ۔ ساتھ میں بری خبر یہ ہے کہ محبت کے سورما ہماری زمینوں پہ اچانک حملے کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے اب کافروں کا کھیل عیاں ہو چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں، وہ اس لیے ہمارے سینے پہ زخم لگانا چاہتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے قلعے، شہر، قبیلے، ہر طرف قاصد بھیجے جائیں، جس کی شکل یا حرکت مشکوک ہو ان سب کی تلاشی لی جائے۔ ان ظالموں کے سر ایک وار کرنے سے پہلے، ایک چنگاری بھڑکانے سے پہلے ہی کچل دیے جائیں گے۔ اورحان صاحب اور باقی سب بھی پرانے قبیلے میں خطرے میں ہو سکتے ہیں، جلدی سے تیاری کریں۔ صدران کے جاتے ساتھ ہی ملون خاتون وہاں پہ آتی ہیں۔ نیلوفر ان سے اجازت لیتی ہے اور صدران کے پیچھے جاتی ہے۔ ادھر تیمورتاش ہیکٹر کے ٹھکانے پہنچتا ہے جہاں پہ ہیکٹر ساروس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ساروس کو دیکھتے ساتھ ہی تیمورتاش تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے تو تمہاری وفاداری اب اپنی ریاست سے نہیں بلکہ محبت سورماؤں سے ہے۔ ساروس کہتا ہے میری وفاداری ہمارے دین اور ہماری قدیم زمینوں سے ہے تیمورتاش، بس کافی ہے کہ بورسا اور ایزنک ترکوں کے ہاتھ نہ لگے۔ تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تمہاری نا اہلی کی تلافی کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ ہیکٹر کہتا ہے تم مشرق سے، ہم مغرب سے، ہم دونوں ایک ہی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جب ہمارا ہدف اورحان کو ختم کرنا ہے تو ہم اتحاد کیوں نہ کر لیں تیمورتاش۔ ادھر فاطمہ استبل میں ہوتی ہے کہ حلیمہ اس کے پاس آتی ہے۔ فاطمہ فلاویوس کی سوچوں میں گم ہوتی ہے تو حلیمہ اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے باجی میں کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، خیریت؟ یہ نئی نویلی دلہن جیسے ہاتھ کیوں ہیں؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے حلیمہ میں قبیلے پہنچ کر بتاؤں گی، تم بتاؤ کیا تم درسن تک پہنچ پائی؟ حلیمہ کہتی ہے پہنچی تھی لیکن وہ اپنی حالت پہ خوش ہے، ذرا سا بھی اداس نہیں ہے، ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے لیکن تم اداس ہو گئی ہے نا؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں میں بالکل اداس نہیں ہوں۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے تم نے درسن کا چہرہ دیکھا؟ درسن تم سے اس لیے ہنسی مذاق کر رہا تھا تاکہ تم اداس نہ ہو، انسان جسے چاہتا ہے اسے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حلیمہ کہتی ہے باجی ہر طرف خطرہ منڈلا رہا ہے، میں بیٹھ کے درسن کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، ابھی چلو چلو۔ ادھر تیمورتاش ہیکٹر سے کہتا ہے اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے مجھے اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اورحان مغرب میں جب تمہارے ساتھ الجھا ہوگا تو میرے لیے بھی اپنا نظام قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہیکٹر کہتا ہے تو پھر جب تک اورحان تاریخ کے خونی اوراق میں دفن نہیں ہو جاتا ہم اتحادی ہیں کیوں؟ تیمورتاش کہتا ہے میری ایک شرط ہے شاہین شاہ، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گی، شہنشاہ وقت آنے پر تمہاری طرح اپنی صف بدل لے گا اور میں اسے اورحان کی جگہ بٹھاؤں گا۔ ہیکٹر کہتا ہے معاہدہ طے ہوا، جو تمہارا وفادار کتا بنے گا میں اس بھیڑیے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تیمورتاش پوچھتا ہے تمہارا ہدف کیا ہے؟ تو ہیکٹر کہتا ہے میں جو پتھر پھینکوں گا یقیناً اس کی گونج میرے کانوں میں بھی آئے گی، تم اپنی نظریں بورسا کے محاصرے پہ رکھو۔ ہیکٹر کے اشارہ کرتے ساتھ ہی تیمورتاش چلا جاتا ہے۔ ایک سپاہی بونے کے کان میں کچھ کہتا ہے تو بونا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے عظیم استاد ہیکٹر، اورحان نے شہزادی اسپورچا کو بچا لیا ہے۔ یہ سن کے ہیکٹر کو بہت غصہ آتا ہے، وہ خنجر میز میں گاڑتے ہوئے کہتا ہے میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تمہارے لیے برا ثابت ہوگا اورحان۔ ساروس کہتا ہے وہ جب اپنے سردران کی لاشیں دیکھے گا تب اسے سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ کائی قبیلے میں رات کے وقت عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور گونجا سے کہتے ہیں میری صابر بہو، میں نے سنا ہے کہ بہت صبر و شکر کے بعد تم حاملہ ہو، اللہ تمہیں صحت کے ساتھ اپنے بچے کو گود میں لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلیمان حیرانگی سے کہتا ہے بچہ؟ تو قاسم کہتا ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ پاس بیٹھی چھوٹی بچی کہتی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بیٹی ہوگی، میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ قاسم کہتا ہے ماں اور خالہ چاروں طرف بچے ہی بچے ہوں گے، انشاءاللہ وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے، ورنہ دادا جان آپ کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں میرے پوتے اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب کرے۔ فاطمہ قاسم کس پہ گیا ہے کیا تم جانتی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے میرے سردار بابا پہ۔ ملون خاتون کہتی ہے تب فاطمہ بہت چھوٹی تھی، فاطمہ تب بھی کسی بات کو دل میں نہیں رکھتی تھی، تم اپنے بھائیوں کو بہت تنگ کرتی تھی فاطمہ۔ گونجا کہتی ہے دیکھو قاسم بالکل تم پہ گیا ہے۔ طبیعت کچھ ناساز محسوس کرتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے تھوڑا آرام کرنا چاہیے، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ساتھ ہی دیدار کپڑوں کے ساتھ وہاں آتی ہے اور ملون خاتون سے کہتی ہے جو کپڑے میں نے منگوائے تھے وہ آ گئے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ فاطمہ بھی دیکھ لے۔ یہ سن کے فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کپڑے وہاں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ فاطمہ ملون خاتون سے کہتی ہے ماں میرا جواب سنے بغیر آپ جہیز کی تیاری کر رہی ہیں؟ دیدار ہڑبڑاتے ہوئے کہتی ہے مجھے ملون خاتون نے کہا تھا کہ تیاری شروع کر دوں۔ ملون خاتون کہتی ہے میں بس چاہتی ہوں کہ ہم تیار ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے میں شادی کی اجازت نہیں دیتی ماں، مجھے معاف کیجیے گا دیدار خاتون۔ یہ سن کے دیدار بہت پریشان ہو جاتی ہے
और एकदम वहां से चली जाती है। मलून खातून उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती और मलून खातून भी उसके पीछे पीछे जाती है। गोंचा हलीमा से कहती है, मैंने गलत तो नहीं सुना हलीमा? तो हलीमा कहती है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरी बहन ने अभी अभी माँ की नाफरमानी की है। फातिमा कहती है, बच्चों के सामने मुझसे ना उलझो। एराज कहती है, फातिमा खातून तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। फातिमा के इशारे पे एराज बच्चों को वहां से भगा देती है और फातिमा को इशारे करते हुए कहती है, तुम वो ये। फातिमा एकदम से कहती है, अरे कुछ नहीं है। तो एराज कहती है, ठीक है मैं बच्चों के पास जाती हूँ। हलीमा और फातिमा गोंजा को बहुत तंग करती है। सोगौत में रात के वक्त फ्लावियो सेक्टर के सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। एक सिपाही बुलंदी पर से उन्हें देख रहा होता है और कुछ देर के बाद भागता हुआ सीधा यगीद के पास जाता है। फिर यगीद से कहता है, मेरे हुजूर वो इस तरफ आ रहे हैं। यगीद कहता है, अलाउद्दीन सरदार को खबर करो, सिपाहियों उनका इस्तकबाल करना हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें सोगौत पे हमला करने का पछतावा जरूर देंगे। ये कहते साथ वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए एक तरफ छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद फ्लावियोस आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचता है तो यगीद और उसके सिपाही सामने आते हैं और हमला कर देते हैं। वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। यगीद हेक्टर के सिपाहियों को काट रहा होता है। फ्लावियोस जाहिरी तौर पे लड़ाई तो करता है मगर तलवार से कत्ल नहीं करता और उसका ये रवैया देखते हुए कई सिपाही भी नाटक करते हैं। यगीद आगे बढ़ते हुए फ्लावियोस पे हमलावर होता है। फ्लावियोस बार बार उसे पीछे धकेल रहा होता है और कहता है, तुम बस इतना ही कर सकते हो सरदार के बेटे। यगीद उसकी आवाज पहचानते हुए कहता है, फ्लावियोस। सिपाहियों के फैल जाने के बाद फ्लावियोस अपना चेहरा उसके सामने अयां कर देता है तो अनजान यगीद कहता है, कमीने बदजात, मुझे मालूम था कि हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फ्लावियोस कहता है, देखो सरदार के बेटे को जिसकी जान एक ताजिर के एहसान पर है, तुम समझते हो कि मुझे मार सकते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला करो। यह सुनते साथ ही यगीद उस पे हमला कर देता है और कहता है, तुम अपने ही खून में गर्क हो जाओगे। फ्लावियोस उसे पीछे धकेलता है, हाथ खूब चलाता है मगर तलवार नहीं चलाता। मगर यगीद के बार बार के हमले उसे गुस्सा दिला रहे होते हैं मगर वो तलवार म्यान में डालते हुए कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा बाप एक सरदार है वरना तुम चरवाहे बनने के भी काबिल ना होते। यगीद उससे कहता है, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप और भाई के पास भेज दूंगा। ये कहते साथ वो फिर से उस पे हमला करता है तो फ्लावियोस उस पे गोंद से बरसाता हुआ उसे एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ उरहान पुराने काई कबीले पहुंचता है जहाँ पे उसे पूरा कबीला तबाहशुदा हालत में मिलता है। लाशें लाशें और आग ही आग। वो सब परेशान होते हुए घोड़े छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतनी ज्यादा लाशें देखते हुए वो सब गमगीन हो जाते हैं। जुर्कतय कहता है, उन्होंने सबको शहीद कर दिया। अब्दुर्रहमान कहता है, हम जब भी पीठ मोड़ते हैं या आके हम पे वार कर जाते हैं। कराखलील कहता है, मेरे सरदार यकीनन ये मोहब्बत के शोरों का काम है, ये हमेशा आते हैं, तबाही मचाते हैं और इस तरह भाग जाते हैं। कबीले का मंजर देखकर दैफने बहुत खुश होती है। सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही उरहान देखता है कि सरदार अब्दुल्ला जख्मी है और खांस रहा है। वो सब भागते हुए सरदार अब्दुल्ला के पास पहुंचते हैं। उरहान उसे सहारा देते हुए पूछता है, आपके साथ ये किसने किया है? मुझे बताइए ये किसने किया है? तो सरदार अब्दुल्ला कहता है, मोहब्बत मोहब्बत। ये सुन के उरहान को बहुत गुस्सा आता है। सरदार सुंगुर की मैयत भी वहीं पड़ी होती है और उरहान काफी ज्यादा परेशान और गमगीन दिखाई देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।